إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد وآل محمد رب العزت مخدومہ عالمیان کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دام درہم قدم سخن حسینیت کی خدمت کرنے والے جہاں کہیں موجود ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے پروردگار بہت سے لوگوں نے ہم سے التماس دعا کہا ہے ذاتی طور پر مجھ سے بے شمار لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے سب کا نام لینا یہاں ممکن نہیں ہے جو یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے مالک ان کی حاجات کو پورا فرمائے آج علی کی بیٹی کا ذکر ہونے والا ہے شہزادی زینب کبریٰ کے مزار کو پروردگار دشمنان اسلام کی شرط محفوظ فرما اور ان دشمنان کو نیست و نابود فرما مولا کا حکم ہے کہ میری پھوپھی زینب کبریٰ کے مصائب پڑھ کر میرے ظہور کی دعا کے لیے تعجیل کی دعا کے لیے خدا سے طلب کیا کرو پروردگار مولا کے ظہور میں تعجیل فرما دے ہمیں ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما دے
یہاں سے وہاں تک بآواز بلند درود بھیجیں. محمد وعلی محمد ولایت اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حوالے سے چوتھی مجلس ہے، اور اب تک ہم نے مولا علی علیہ السلام کی اس آفاقی ولایت کا ذکر کیا ہے کہ جو زمین و آسمان اور چرند و پرند اور انسان اور ملائکہ اور انبیاء پر موجود ہے. اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگر سب نہ صحیح تو ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے محترم سنی بھائیوں کا وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ خلافت کی نیابت حضرت خلیفۃ المسلمین تک پہنچی اور ولایت کی نیابت مولا علی علیہ السلام تک پہنچی. اور ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ ان کے اشعار میں بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے. اگر ان مجالس میں ہم اپنی اس ولایت کو مضبوط کر سکیں، یہ مجالس ہیں کیوں؟ اگر یہ مجالس عقیدے اور عمل کے اعتبار سے مجھ اور آپ کو خاندان زہرا کے قریب کر سکیں. دیکھیے، ایک بات کی وضاحت بڑی ضروری ہے. یہ جو ایک سویپ آؤٹ اسٹیٹمنٹ ہم یوں دے دیتے ہیں کہ اگر کوئی مجلس میں آتا ہے اور فلاں گناہ کرتا ہے تو تمہاری مجلس کا کیا فائدہ؟ یہ سننے میں بات بڑی معمولاً آتی ہے کہ مثلاً داڑھی کوئی نہیں رکھتا، نہ رکھنا غلط ہے، رکھنا واجب ہے، لیکن اگر داڑھی نہیں رکھتا اور مجلس میں آ رہا ہے تمہارے مجلس میں آنے کا کیا فائدہ؟ یہ کام ہرگز نہ کیا کیجیے، اس لیے کہ معمولاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کا طریقہ جو رہا ہے تو ہمیں جملے کو بدلنا چاہیے. ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ مجلس میں آتے رہو، انشاءاللہ نور حسین کے صدقے میں ہدایت نصیب ہو جائے گی. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نور کی کشتی ہے. تو اس انداز سے کہ نماز نہیں پڑھتے تو مجلس کا کیا فائدہ ہوا؟ یقیناً مقصد امام حسین ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ. میں بہت اس انداز سے نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کا ذہن کہیں اور ڈائیورٹ ہو جائے، ورنہ شعراء جو اہل بیت اطہار کے زمانوں میں تھے، جنہیں بڑے انعام و اکرام سے نوازا ہے انہوں نے، اگر ان کی تاریخ بھی جا کر دیکھیے تو ان میں بھی بعض شرابی بھی تھے، حتیٰ ان میں بھی سب بہت کردار کے اچھے نہیں تھے، لیکن اس کا گناہ اور اس کا وہ کردار اپنے مقام پر، جب تک عمومی طور پر اسے اسلام کو اور تشیع کو نقصان نہیں پہنچتا. کبھی کسی کا امیج ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے امیج کی وجہ سے کلی تشیع کو نقصان پہنچ رہا، وہ بات الگ ہے، ورنہ اس کا انڈیویجول کردار اپنے مقام پر اور اس کی اہل بیت اطہار کی خدمت میں شاعری وہ اپنے مقام پر، اس کا مجلس میں آنا، اس کا ماتم کرنا وہ اپنے مقام پر. امام حسین وہ ہستی ہیں کہ ان میں وہ کشش موجود ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کسی کو جوڑ کر رکھا ہے. کوئی مجلس کے نام پہ جوڑا ہوا ہے، کوئی ماتم کے نام پہ جوڑا ہوا ہے، کوئی نیاز کے نام پہ جوڑا ہوا ہے یا نہیں؟ بہت واضح سی بات ہے کہ بھائی نیاز امام حسین میں، مجلس میں شرکت نہیں کہ نیاز میں چلے گئے. ہم اسے تھوڑا ذرائع مزاح لے لیتے ہیں، لیکن چلیں نیاز امام حسین کے ذریعے فرش اعزاز سے تو جڑا ہوا ہے. یہ امام حسین کا معجزہ ہے. خدا کی قسم آپ غور فرمائیے، دنیا میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ اپنا ساز و سامان لے کے جاتے ہیں، اپنا کھانا لے کے جاتے ہیں، اپنا پانی ساتھ لے کے جاتے ہیں، لوٹا بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. کیا کہہ رہے قبلہ؟ مجھے بتائیے، دنیا میں ہزاروں لاکھوں مجلس حسین ہوتی ہیں، کوئی ایک عزادار ایسا بتائیے جو اپنے گھر سے پانی لے کر آتا ہو. کوئی ایک. اللہم صلی علی محمد
ایک جلوس میں شرکت کرنے والا ایسا بتائیے جو کہے کہ جلوس میں جا رہا ہوں، گھر سے کھانا لے کے جاؤں، بھوک لگے گی تو کیا کروں گا؟ ارے نجف سے کربلا لوگ 3 دن تک پیدل چلتے ہیں، دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ تو یہ واقعاً وہ معجزہ ہے۔ تو کبھی یہ آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ کا بھی جملہ ہے کہ کبھی کوئی ایسا جملہ نہ کہیں جس سے شاعر امام حسین اس پہ کوئی حرف اور زد آتا کہ بھئی تم اس مجلس میں اس طرح سے ماتم میں کیا فائدہ، نہیں، بلکہ ہمیشہ ویلکم کیجیے۔ اور یہ معجزہ وہ ہے، دنیا بلینز آف ڈالرز خرچ کر لے۔ کتنا بڑا مجمع یہاں پر رات کے پہر ہوتا ہے، آپ میں سے کسی کو انویٹیشن آیا ہے محفل شہداء کربلا کی طرف سے کہ مجلس سے تشریف لے آئیے گا؟ کسی ایک کو انویٹیشن نہیں آیا، سب اپنے دل سے اور اپنے خلوص سے خود حسین کے فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں اور بیٹھنے پر فخر و افتخار کر رہے ہیں اور مولا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یعنی اگر دنیا بلینز آف ڈالرز خرچ کر لے، خدا کی قسم یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو ایک محرم کا چاند پیدا کر دیتا ہے۔ نام حسین ابن علی پہ درود بھیجتے محمد و آل محمد پر۔ یہ میں اپنے موضوع میں ہوں، یہی ولایت کے اظہار ہی کے طریقے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے یحزنون بحزننا و یفرحون بفرحنا، اس کی نہ اپنی خوشی ہوتی ہے نہ اس کا اپنا غم ہوتا ہے، وہ ہماری خوشی میں خوش ہو جاتا ہے، وہ ہمارے غم کو دیکھ کے غمگین ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اب یہ الگ بات کہ جناب کوئی سوال کر لے جیسے کہ عمومی طور پر ہوتا ہے، تو میں جوانوں کے لیے چند لمحوں میں اس کا جواب بھی کوشش کرتا ہوں کہ دے دوں کہ جناب مجلس کا کہاں لکھا ہے، یا آپ مجلس جو کرتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ جو قرآن میں کہاں لکھا ہے مجلس کا؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نوحہ پڑھو؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ امام حسین کا ماتم کرو؟ بھائی بہت سے لوگ رمضان میں بہت سے کام کرتے ہیں، ہم نے تو نہیں پوچھا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو جہاں وہ کام لکھا ہے اس کے اگلے سے پھر ماتم کا لکھا ہوا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اگر اصرار ہی ہے کہ قرآن ہی سے بتائیے، آپ اپنی 2 رکعت نماز فقط قرآن سے نہیں پڑھ سکتے۔ مجلس و ماتم تو ایام اعزاء میں ہے نا، نماز تو سارا سال ہے۔ 2 رکعت نماز صرف قرآن سے، اس لیے کہ صرف قرآن دین ہے ہی نہیں جب تک سنت رسول نہ ملائی جائے۔ کوئی پڑھ کے بتا دے مجھے 2 رکعت نماز، فجر کی نماز 2 رکعتیں پورے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ظہر کی نماز 4 رکعتیں پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ عصر کی نماز 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ مجھے ایک آیت بتا دیں۔ نماز کی ترتیب کہاں لکھی، مجھے ایک آیت بتا دیں۔ اللہ اکبر کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد سورہ پڑھو، پھر رکوع کرو، پھر رکوع کا الگ سے ذکر ہے، سجدے کا الگ سے ذکر ہے، تو میں سجدہ پہلے کر لوں رکوع بعد میں کر لوں؟ کوئی ترتیب تو نہیں لکھی ہوئی؟ ہاں ایک چیز لکھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بات پہنچی میری؟ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ عمل ہے۔ نماز کا حکم ہم نے دیا، اقیموا الصلاۃ، ایک سٹیٹمنٹ، اس کے بعد آگے دیکھو کہ رسول کیا کر رہے ہیں، انہیں فالو کرو۔ روزے کا مجھے آپ بتلا دیجئے، روزے کے جتنے مبتلات ہیں، کھانا اور پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، خدا اور اس کے رسول پر جھوٹ بہتان باندھنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، کہاں مبتلات روزہ لکھے ہوئے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حج جیسی بڑی عبادت، بہت زیادہ تو تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور ہے، کچھ سے 30 لاکھ بھی نہیں سنبھلتے ہیں، کچھ سے 2 کروڑ کے سکون سے سنبھل جاتے ہیں۔
ہوتے اگر محروم جو حقدار نہ ہوتے، دنیا میں کہیں ظلم کے آثار نہ ہوتے، ایک بار جو تو کہہ دیتا علی ولی اللہ، اے شیخ حرم حج تیرے بیکار نہ ہوتے۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے، جو کر چکے ہیں انہیں پتا ہے۔ جب یہاں حج کلاسز ہوتی ہیں تو فقط عمرہ کلاس ہوتی ہے، نام حج کلاس کا ہوتا ہے، اس میں فقط عمرہ سمجھایا جاتا ہے 4 کلاسز میں 2 گھنٹے کی۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ایک آیت، جس کے پاس استطاعت ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ باقی یہ کہ جناب طواف کیسے کرنا ہے، صحیح کیسے کرنی ہے، احرام کہاں سے پہننا ہے، حلق کرنا ہے یا تفسیر کرنی ہے، یہ جو ساری تفصیلات ہیں، پھر اس کے بعد عرفہ میں جانا ہے، منی میں جانا ہے، 3 شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں۔ حج عبادت ہی ساری انہی رسومات کا ہے، اولیاء خدا کی یاد کا ہے۔ وہاں پر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، 3 کو پتھر مارنے ہیں، 1 کو چومنا ہے جا کر حجر اسود کو اور بوسہ لینا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں کسی کے بگڑنے کی کیا بات، ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ جتنے حاجی ہیں اس پورے مجمع میں سنت بھی تشریف فرماؤ، سبھی 3 شیطانوں کو جا کے کنکر مارتے ہیں اور سبھی حجر اسود کو جا کے بوسہ لیتے ہیں۔ تو یہ سارا جو نظام ہے کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ اللہ علیہ سے جلوہ من استطاع الیہ سبیلا۔ جناب علی حسین کی عزاداری کا یہی معاملہ ہے۔ یہ عزاداری میں مجلسیں بھی ہیں، جلوس بھی ہے، ماتم بھی ہے، گریہ بھی ہے، غا بھی ہے، سبیلے بھی ہیں، نیاز بھی ہے۔ یہ سب کچھ ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع کر دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اجر رسالت یہ ہے کہ قربا کی محبت کیسے ہوگی؟ محبت کے اظہار کا ذریعہ ہی یہی ہے کہ جب وہ غمگین ہو تو آپ کے غم میں غمگین ہو جائیے۔ اجر رسالت ہے قربا کی مودت، قرآن ہے یہ، اور اللہ نے اہل بیت کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ محض ایک واجب نہیں کہا کہ اہل بیت کی محبت واجب ہے، کہ نہیں، واجب خالی نہیں ہے، اجر رسالت ہے، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے۔ اہل بیت کی محبت اجر رسالت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا تو نماز پڑھنے کی جزا ملے گی، روزہ نہ رکھنے کی سزا ملے گی۔ اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور خمس نہیں دے رہا تو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، خمس نہ دینے کا گناہ ملے گا۔ تو ایک عبادت سے دوسری عبادت باطل نہیں ہو جایا کرتی۔ کوئی روزہ رکھے اور نماز نہ پڑھے تو روزہ ٹھیک ہے، نماز اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر رسالت کو ایک واجب ہی رکھ لیتا تو منکر کہہ کے چھوٹ جاتا کہ جناب ایک ہی واجب تو چھوٹا ہے، نہیں، اس کو اجر رسالت کر دیا تاکہ چھوڑنے والا کم از کم غاصب تو کہلائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ولائے آل محمد پہ گر نہیں قائم تو پھر کس لیے یہ سجود و قیام کرتے ہو؟ اور بغیر حب علی کے جو تم نماز پڑھتے ہو، حلال چیز کو بھی تم حرام کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے اس لیے اس ولایت کے دائرے ہی میں ہیں، اس ولایت کا اظہار ہے یہ مجلسیں اور عزائے امام حسین علیہ السلام۔ بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک ہے وہ ولایت عظمیٰ جو 14 معصومین کے پاس ہے، اور اس ولایت عظمیٰ کی بھی کچھ تفصیلات ابھی رہ گئی ہیں، وہ ہو سکا تو میں آئندہ آنے والی مجالس میں انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم نے عرض کیا تھا ایک حدیث کہ لن یبعث اللہ نبیا الا بنبوت محمد و ولایت علی، اللہ نے کسی نبی کو بھی نبوت نہیں دی جب تک اس نے عالم انوار میں محمد الرسول اللہ نہ کہہ دیا، تو ولایت علی اور علی کی ولایت پہ اقرار نہ کر لیا۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 22، اور اگر ایگزیکٹ میرے ذہن میں صفحہ ہو تو صفحہ نمبر 33، اس سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں، حوالہ کی خاص وجہ سے دیا میں نے۔ اسے کہتے ہیں حدیث غمامہ، بادلوں والی حدیث۔ پروردگار آپ کو مدینہ منورہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ جب مدینہ تشریف لے جائیں تو وہاں پر مسجد غمامہ ہے، بادلوں والی مسجد،
غمامہ سے مراد ہے بہت سارے بادل. تو بادلوں والی مسجد اس لیے ہے کہ حضور وہاں پر جا کر نماز استسقاء پڑھاتے تھے, اور جب نماز استسقاء پڑھاتے تھے تو حسین سے کہا کہ بیٹا تم دعا کرو, مدینہ والے پیاسے ہیں. اور اس وقت سید الشہداء نے بچپن کے عالم میں دعا کی, اور حسین کی دعا کے صدقے میں بارش نازل ہوئی تھی, اور حضور کی آنکھوں سے اس وقت آنسو جاری ہوئے. اور اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ نوازی کی دعا قبول ہوئی ہے, آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ اور اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ آج جس حسین کے صدقے میں سارا مدینہ سیراب ہوا ہے, اسی حسین کے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے مارے جائیں گے. یہ مفہوم حدیث ہے. اسی مقام پر حضور نماز عید بھی پڑھاتے تھے. مسجد غمامہ ہے رسول اللہ کے زمانے کے مدینے سے باہر, تو وہاں پر تاکید یہ ہے ویسے نماز عید شہر سے باہر جا کے پڑھی جائے. اب ہمارے ہاں امکان ختم ہو گیا, ورنہ شہر سے باہر جا کے, تو حضور باہر جاتے تھے اور وہاں جا کے نماز عیدین پڑھاتے تھے. اور وہ وہی مقام ہے کہ حضور ناکا بنے تھے. جب مدینہ کے سارے بچوں کے پاس سواری کے لیے کوئی جانور موجود تھا, اور مولا حسن مجتبی اور مولا حسین سید الشہداء کہا نانا ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے, اور کائنات کا رسول جھکا. اللہ اکبر. حسن اور حسین پشت رسالت پر کتنوں کا خوشی سے چہرہ کھل گیا, کتنوں کا جگر اندر سے کٹ گیا. بھئی تمہیں تو بہت اچھے سوار مل گئے, اور حضور نے فوراً کہا کہ ان سے کیوں کہتے ہو بہت اچھے سوار مل گئے, مجھ سے کیوں نہیں کہتے؟ مجھے نہیں, تمہیں تو بہت اچھی سواری مل گئی. اور پھر حضور نے کہا کہ مجھ سے کیوں نہیں کہتے کہ مجھے کتنے اچھے سوار مل گئے. یہ جو واقعہ ہے مسجد غمامہ, فقط حدیث غمامہ ہے بہار الانوار میں. اس حدیث کا اس مسجد غمامہ سے کوئی تعلق نہیں, صرف غمامہ کے لفظ میں نے وہاں وضاحت کی. حدیث غمامہ ہے بادلوں والی حدیث. اس بادلوں والی حدیث میں سلمان فارسی اس کے راوی ہیں. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ کن تو انا, میں والمقداد ابن الاسود الکندی, مقداد و محمد ابن الحنفیہ و عمار ابن یاسر, ہم موجود تھے مولا علی کے پاس, اور امام حسن بھی وہاں موجود تھے, امام حسین بھی تھے. قال ابن الحسن, امام حسن نے کہا کہ بابا ان سلیمان ابن داؤد سأل ربہ ملکا لا ينبغی لأحد من بعدہ, کہ سلیمان ابن داؤد نے اللہ سے وہ حکومت چاہی تھی کہ ان کے بعد کسی کو نہ مل سکے, وہ حکومت اتنی عظیم حکومت ہو, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا بھی فرمائی تھی. البتہ وہ جو دنیا کی حکومت اور دنیا کا اقتدار تھا, روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ ایک شخص جب سلیمان کی حکومت کہ جس میں چرند پرند سب ان کے پابند, ہوائیں ان کی پابند, چونٹیاں ان کی پابند, انسان ان کے پابند, جن ان کے پابند, تو ایک شخص دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پروردگار تو نے سلیمان کو تو اتنی بڑی حکومت دی ہے, تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ تو دے دیتا. تو سلیمان کے کانوں میں آواز پہنچی, ہوا نے پہنچائی, اور سلیمان اس کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ اس قسم کی دعا نہ مانگ, اس لیے کہ سلیمان کی حکومت ایک دن ختم ہو جائے گی, لیکن اگر تیری زبان سے اللہ کی تسبیح کے لیے کوئی لفظ نکل گیا تو وہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے. تو ہماری دنیا کے بھی تو دنیا کی حکومت تھی سلیمان کے پاس. ارے جیسے سلیمان کے پاس حکومت آئی, امام حسن کہہ رہے ہیں مولا علی سے, دونوں امام ہیں, دونوں جانتے ہیں, ہمیں سمجھانے کے لیے بری بات ہے. کہا کہ بابا سلیمان کو جو حکومت ملی تھی تو آپ کے پاس بھی کچھ ہے ایسا جو سلیمان کو حکومت ملی تھی؟ کہا بیٹا ان اللہ اعطانی, اللہ نے مجھے عطا کیا ہے ملکن لا ينبغي لأحد من قبله ومن بعده الا جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اللہ نے مجھے وہ حکومت عطا کی ہے جو نہ میرے پہلے کسی کو ملی ہے, وہ ولایت مجھے عطا کی ہے جو نہ میرے بعد کسی کو ملی ہے سوائے تیرے نانا رسول اللہ کے. کہا کہ بابا کچھ دکھائیے, اس ولایت میں سے کچھ دکھائیے. آج تھوڑا سا سنبھل کے میرے ساتھ آرام سے چلیے گا. کب بابا اس ولایت میں سے ہمیں کچھ دکھائیے, مولا علی کی ولایت کا تھوڑا سا نمونہ آپ کو انشاءاللہ جو حدیث میں. مولا نے کہا ٹھیک ہے, 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی. بے دعا ان لم نفہم ہو, سلمان کہتے ہیں مولا علی نے اس دن وہ دعائیں پڑھی کہ ہماری سمجھ سے بھی بالا تر تھا کہ علی کون سی دعائیں پڑھ رہے ہیں. وہ دعا جو سلمان کو بھی سمجھ میں نہ آ سکے تو پھر وہ کیا ہوگی. اللہ اکبر. تو کہا کہ وہ دعا, اس کے بعد اوما الی جانب المغرب, مولا نے اشارہ کیا مغرب کی طرف. تو
تو وہاں سے ایک بادل آیا، صحابتن کا لفظ ہے، ایک چھوٹا بادل آیا. جیسے ہی وہ بادل آیا علی کے اوپر، اس بادل نے آ کر کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک ولی اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک واحد ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں. مولا نے اس بادل کو اشارہ کیا، وہ بادل زمین پر آ گیا اور وہ بادل پھیل گیا ایک چادر کی طرح. مولا نے ایک اور بادل کو اشارہ کیا، وہ بادل مشرق سے آیا اور اس بادل نے بھی وہی کہا کہ مقالۃ الاولی، جیسے پہلے بادل نے کہا تھا، اور اس کے بعد اسے بھی اشارہ کیا، وہ زمین پر پھیل گیا. مولا نے سلمان، مقداد، عمار، محمد حنفیہ اور مولا حسن مجتبیٰ اور امام حسین، ان سے کہا تم ایک بادل پہ بیٹھو، اور مولا فجلس منفردا، وہ ایک الگ بادل پہ بیٹھے اور دونوں بادلوں نے پرواز کرنا شروع کیا. اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ عجیب ہے. اور وہ پرواز کرتے رہے یہاں تک کہ اب بہت ساری چیزیں اس میں کیا کچھ سلمان کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا. علی مظہر صفات خدا بنتی ہے، خدا کی قدرت کا نمونہ ہے علی کا. ہم نے دیکھا، ہم جب اس منظر کو پورا دیکھ رہے تھے نا، تو امام حسن نے کہا کہ اے بابا، ان سلیمان ابن داؤد مطاعن بخاتمہ، کہ سلیمان ابن داؤد کے پاس جو یہ پوری حکومت اور ولایت تھی، یہ ان کی انگشت کی وجہ سے تھی. جانتے ہیں بات، انگشت جو سلیمان کی تھی وہ اللہ نے خاص انہیں عطا کی تھی. اس انگشت کو پہننے کے بعد اس انگشتری کا، اس انگشتری کی معراج اور کمال یہ تھا کہ وہ جس کے ہاتھ میں ہو اس کے پاس پوری دنیا کی حکومت اور اقتدار ہوگا. تو کہا کہ ان سلیمان ابن داؤد کان مطاعن بخاتمہ ہی، بابا جو سلیمان کی حکومت تھی وہ تو انگشتری کی وجہ سے تھی، تو آپ کے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ کی ولایت اس پوری کائنات پر ہے. مولا نے کہا مجھے انگشتری کی ضرورت نہیں ہے. انا لسان اللہ الناطق فی ارضہ، انا عین اللہ فی خلقہ، میں اللہ کی زمین پر اس کی بولتی ہوئی زبان ہوں، میں اللہ کی مخلوق میں اس کی دیکھتی ہوئی آنکھ ہوں. انا نور اللہ الذی لا یطفی، میں اللہ کا وہ نور ہوں جسے بجھایا نہیں جا سکتا ہے. یہاں تک آگے میرے ساتھ ایک نعرہ حیدری کا ہے، میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں. یہ میں اپنی مدد کے لیے آپ سہارا لیتا ہوں نام مولا علی علیہ السلام کا، ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ، کیونکہ مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے، اور ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے. اور آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے. تو مولا نے کہا کہ مجھے تو انگوٹھی کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے انگشتری کی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ بابا اچھا، آپ اللہ کی زبان ہے اس کی مخلوقات میں، آپ عین اللہ ہیں اس کی زمین پر، آپ وہ اللہ کا نور ہے جسے بجھایا نہیں جا سکتا. مولا نے ایک عجیب بات کہی، کہا اتحبون ان اریکم خاتمہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس سلیمان کی انگوٹھی تمہیں دکھا دوں؟ اللہ اکبر. کیا تم چاہتے ہو کہ سلیمان کی جو انگوٹھی وہ تمہیں دکھا دوں؟ سلمان کہتے ہیں کہ ہم سب کے دل میں مچلنے لگا ہمارا دل کہ وہ انگشتری آج ہم دیکھ لیں گے کہ جس کے صدقے میں سلیمان کی حکومت پوری کائنات پر موجود تھی. کہ مولا اگر وہ انگشتری دیکھنے سے مل جائے تو اس سے بڑھ کے کیا کمال اور کیا معجزہ ہوگا. فادخل یدہ فی جیبہ، مولا نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، واخرج خاتمہ، اور ایک انگوٹھی کو نکالا. انگوٹھی کو نکال کر اب یہ اصل جملہ سلمان کے ہاتھ میں اس انگوٹھی کو دیا، اور جیسے سلمان کے ہاتھ میں انگوٹھی آئی وَإِنَّهُ مِنْ يَاقُوتَةٍ حُمْرَةٍ، سلمان کہتے کہ میں نے دیکھا کہ وہ سرخ یاقوت کی تھی. وَفَصُّهُ مِنْ ذَهَبٍ، اور اس پہ ایک جنت کا سونے کا سلسلہ یوں چڑھا ہوا تھا اور اس پر سرخ یاقوت تھا. اور آگے سلمان نے کہا وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ، سلیمان کی انگوٹھی پر محمد اور علی کا نام لکھا ہوا تھا.
لہٰذا وہ مشہور منقبت میں کہا گیا کہ دست خدا ہے صرف علی شجاعت میں، اور کل نظم کائنات ہے مولا کے ہاتھ میں، اور جس کے سبب ملی تھی سلیمان کو سلطنت، انگشتری علی نے وہ دے دی زکات میں۔ چل کے میرے ساتھ یہ اس جملے کا خلاصہ ہو گیا۔ گنجائش بہت ہے ابھی اس میں۔ پھر مولا سلمان کو اور آگے لے کر گئے، یاجوج اور ماجوج کو دکھلایا، پھر اور آگے لے کر گئے اور ملائکہ کو دکھلایا۔ وہ انشاءاللہ بشرط توفیق پروردگار حدیث غمامہ اچھی خاصی 10 صفحے کی تقریباً حدیث ہے کہ سلمان کو کیا کیا دکھاتے رہے، کیا شان تھی سلمان کی، کیا مقام تھا ان کا۔ یہ اس جملے کا خلاصہ تھا کہ جو حدیث معصوم ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو جب نبوت عطا کی تو اس نے محمد مصطفیٰ کی رسالت اور علی مرتضیٰ کی ولایت کا اقرار کیا۔ اب آپ غور فرمائیے گا کہ میں ایک جملے سے جا رہا ہوں مولا علی کی بیٹی تک۔ وہ علی کہ جو دین کی زینت ہے، اس لیے کہ مولا نے خود کہا انا زین الدین، وہ علی جو اس پورے دین کی زینت ہے، اس علی کی زینت کا نام ہے زینب کبریٰ۔ زینب جو اپنے باپ کی زینت ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے آج مصائب تھوڑے سے تفصیلی پڑھنے، اس لیے کہ میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ اس بی بی کا جو حرم ہے وہ چونکہ اس وقت ظالمین کے نرغے میں الحمدللہ رب العالمین اب تو وہاں پر مومنین ہیں ماشاءاللہ، حفاظت کرنے والے جوان موجود ہیں، لیکن اس بی بی کا ذکر میری ذاتی تمنا اور خواہش ہے کہ کچھ زیادہ کروں۔ آج 1 گھنٹے کے اندر مجھے بات بھی ختم کرنی ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ خصائص الزینبیہ کتاب ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان اللہ زین العرش کما زین العرش باسماء اہل البیت زین اللہ المحفوظ باسم زینب الکبریٰ۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عرش کو اہل بیت کے ناموں سے زینت عطا فرمائی، ویسے ہی لوح محفوظ کو زینب کبریٰ کے نام سے زینت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ نے کیوں زینت عطا فرمائی اہل بیت کے ناموں سے عرش کو؟ اس لیے کہ مولا نے خود فرمایا کہ انا کتب اسمی علی العرش فاستقر، میرا نام یعنی ہم اہل بیت کا نام عرش پر اس لیے رکھا کہ اس عرش کو ان کے ناموں کے صدقے میں سکون اور قرار مل جائے۔ اللہ اپنے عرش کو ان کے ناموں سے قرار دے، کتنا اسے برا لگتا ہوگا جب فرش والے کسی مشکل میں پھنسیں تو ان کا نام چھوڑ کر ڈائریکٹ اسے مانگ رہے ہوں، ہے نا؟ تو اور فرمائیے گا۔ تو شہزادی زینب کبریٰ، اچھا لوح محفوظ کیوں کہا ہے؟ لوح محفوظ کو محفوظ کیوں کہتے ہیں؟ لأنہ لا تلمسہ بأید الناس والملائکۃ اجمعین، اس لیے کہ لوح محفوظ تک انسانوں کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، نہ ملائکہ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، والانبیاء والمرسلین، نہ انبیاء و مرسلین کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے۔ تو جس لوح محفوظ پر نہ انبیاء کا ہاتھ پہنچ سکے، نہ ملائکہ کا، نہ انسانوں کا، اس لوح محفوظ کو زینت عطا کی شہزادی زینب کبریٰ کے نام سے، تو ہمارے ذہن کہاں پہنچ سکتے ہیں علی کی بیٹی کی حقیقی معرفت تک۔ اس بیوی کی ولایت شہزادی زینب کبریٰ بیان سے باہر ہے۔ آج ان کے 2 بچوں کا ذکر ہونا ہے نا مصائب میں، اس لیے تمہیدن نہیں تھا، ماں کی عظمت سمجھ میں آئے۔ حسین قرآن پڑھتے تھے جب، اور اگر بیوی آ جاتی تھی اس وقت، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حسین تلاوت قرآن کو چھوڑ کر بیوی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، جیسے حضور فاطمہ زہرا کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے نا، ویسے ہی حسین زینب کبریٰ کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی میں جملہ یوں کہہ دوں کہ وہ ہے قرآن صامت جسے پڑھ رہے ہیں، حسین ہے قرآن ناطق جو پڑھ رہا ہے، جس کے احترام میں 2 قرآن بلند ہو جائیں اسے شریعت میں زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ واضح ہو رہا ہے؟ اور اسی لیے جی ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ۔ زبان رسالت یا علی نے جوتی ہے، یا حسنین کریمین نے، یا زینب کبریٰ نے؟ زبان رسالت یہ وہ زبان ہے
جو اس کے چوسنے والے کو نہج البلاغہ کا خالق بنا دیتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب کہا جائے عالمہ غیر معلمہ، وہ عالمہ جیسے کسی نے تعلیم نہیں دی. خدا کی قسم عصمت پہ دلیل ہے یہ شہزادی کی. جب حضور تشریف لائے، بی بی کی ولادت ہوئی تھی، ہاتھ میں لیا اور اپنی نواسی کو پیار کیا، بازوؤں کو چومتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. ماں فاطمہ الزہرا نے سوال کیا کہ اے بابا، پہلی نواسی کی ولادت ہے، آپ گریہ فرما رہے ہیں. بی بی کے علم میں ظاہر ساری باتیں ہیں، لیکن روایت اسی طرح سے حضور نے فرمایا کہ اے بیٹی، ان بازوؤں میں ایک دن رسیاں باندھی جائیں گی. اس وقت سے حضور نے گریہ کیا اپنی نواسی زینب کبریٰ پر. بی بی زینب کے نام کی جتنی خدمت کرنے والے ہیں، جتنی خدمت کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے یہ بی بی کے نام کی تو خدمت ہے نا، جو سبیل لگا رہے ہیں، جو فرش ادا بچھا رہے ہیں. آپ یہاں پر فرش ادا پر موجود ہیں. مولا نے مجھے شرف عطا کیا، ان کا ادنا سا بہت خادم حقیر سا، جو جہاں کہیں خدمت کر رہا ہے وہ سنے اس بات کو. خدا کی قسم، بی بی کے نام کی خدمت کرنا ایک انسان کو فرش سے عرش پہ پہنچا دیتا ہے. یہ کوئی خطابت میں جذباتی طور پر نہیں کہہ رہا، سنیے گا. جتنے میرے وہ ساتھی کے جو پولیس اور رینجرز اور سیکیورٹی اسٹاف جو جہاں جہاں خدمات انجام دے رہے ہیں، بی بی کے نام کی خدمت ہے نا، یہ جو مجلس کے لیے اہتمام کر رہے ہیں. ایک سعودی عرب کا رہنے والا قطیف کا، وہ جا رہا تھا مولا رضا کی زیارت پر. مولا رضا کی زیارت تو پرانا زمانہ تھا، تو بائی روڈ جانا ہوتا تھا، تو عراق سے پورا گزر کر پھر ایران مولا رضا کی زیارت پہ جاتے تھے. تو کہتے ہیں عراق میں جب پہنچا تو آقا عباس عزیزی نے اسے اپنی کتاب میں لکھا، کہتے ہیں میرا سارا مال و اسباب گم ہو گیا اور کوئی فون سسٹم نہیں، کوئی رابطے کا نظام نہیں، تو میں مارا پھر رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں. تو میں نے کہا کہ اے مولا امام زمانہ، آپ ہی مدد فرمائیں. اس نے کیسے مولا کو پکارا اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں، لیکن بہرحال مولا تشریف لائے. کہتا ہے کہ بہت نورانی ہستی تشریف لائی، میں سمجھ گیا کہ مولا امام زمانہ ہے. انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے. جب انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے تو میں سمجھ گیا کہ مولا نے مشہد جانے کے لیے پیسے دیے. لیکن میں حیران ہو گیا کہ مولا نے کہا کہ ان پیسوں سے مشہد نہیں پہنچ سکتا، تو ان سے فقط سامرہ تک پہنچ سکتا ہے. میں نے کہا کہ مولا میں سامرہ، میں تو مشہد جانا چاہ رہا تھا، آپ سامرہ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ امام نے کہا اس میں مصلحت ہے. جب تو سامرہ پہنچنا تو وہاں پر مرزا حسن شیرازی بہت بزرگ عالم تھے، وہ ہوں گے، ان کے پاس جانا اور جا کر کہنا کہ مجھے امام زمانہ نے تیرے پاس بھیجا ہے اور تجھے یہ حکم دیا ہے کہ وہ تیری مدد کریں تاکہ تو مشہد مقدس مولا رضا کی زیارت پہ پہنچ سکے. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا، میں جا کے کہہ دوں گا، لیکن وہ میری بات پہ یقین کیسے کریں گے کہ آپ نے بھیجا ہے مجھے؟ امام نے کہا جب ان کے پاس جانا نا تو جا کر اسے ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا تو اسے یقین آ جائے گا. اسے کہنا کہ مولا امام زمانہ نے کہا ہے کہ اے مرزا حسن شیرازی، جب تو میری پھوپھی زینب کبریٰ کے حرم زیارت کے لیے گیا تھا تو ایک موقع ایسا تھا کہ بہت بڑا مجمع تھا، بہت بھیڑ تھی اور صفائی کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو تو نے دیکھا کہ خاک در و دیوار پر تھی اور تو نے کوئی کپڑا تلاش کرنا شروع کیا کہ جس سے بی بی کے حرم کو صاف کر لوں، تو تجھے کوئی کپڑا نہیں ملا اور تجھے بڑا برا لگ رہا تھا کہ بی بی کا حرم ہے، اتنے زائرین ہیں اور صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہو پایا. تو آخر میں تو نے کہا کہ میرا ماما بی بی کے حرم سے بڑا تو نہیں ہے نا. مرزا حسن شیرازی نے اپنا ماما اتارا اور اپنے مامے سے زینب کا حرم صاف کرنا شروع کیا. مولا امام زمانہ نے کہا کہ مرزا حسن شیرازی سے کہنا یہ جو تو صاف کر رہا تھا نا میری پھوپھی کے حرم کو، تیرے زمانے کا امام تیرے ساتھ ساتھ تیرے پیچھے پیچھے موجود تھا. جتنے عزا خانوں کی خدمت کرنے والے ہیں، حتیٰ کوئی جھاڑو دینے والا ہو، خلوص شرط ہے. کتنے ایسے ہوتے ہیں جو خدمت انجام دیتے ہیں، انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن دل میں یہ اطمینان رکھیں جسے کوئی نہیں دیکھ رہا نا، اسے علی کی بیٹی زینب دیکھ رہی ہے. یہ اطمینان رکھیں، خلوص شرط ہے. کہا وہ جو تو صفائی کر رہا تھا نا، تو نے میری پھوپھی زینب کے حرم کی صفائی کی تھی، میں تیرے ساتھ ساتھ تھا. یہ ہے ولایت زینب کبریٰ، اختیار بی بی کا. اور سنیں گے مجلس حسین میں جا کے جب سبیل سے پانی پیتے ہیں نا، یا سبیل سے شربت پیتے ہیں، اس واقعے کو یاد کیجیے گا. جتنے میرے محترم بھائی سبیل لگانے والے ہیں، جتنے عزادار، آج میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک کی خدمات کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات آ جائے، ان کا حوصلہ اور بڑھے. خود سید محمد اسماعیل
وہ یہ کہتے ہیں بڑے مولائی تھے، سید بھی تھے مولائی بھی تھے، کہتے ہیں کہ 3 برس کا جب میں تھا نا تو میں نابینا ہو گیا، اور نابینا ہونے کے بعد یعنی آنکھ میں درد ہوا، آہستہ آہستہ نابینا ہو گیا، اور اسی طرح سے میں جوان ہوا، اب آنکھیں چلی گئی تھی۔ کہتے ہیں میرے ماموں کے ہاں مجلس عزا تھی بی بی زینب کے نام کی، تو میں اس مجلس میں گیا تو میں نے اپنے ماموں سے کہا کہ میں شربت تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جو شربت تو کیسے تقسیم کر سکتا ہے، تجھے تو نظر نہیں آتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا کریں کسی کی ڈیوٹی میرے ساتھ لگا دیں، میں بیوی کے نام سے شربت تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے مجھے کسی کے ساتھ کر دیا، اور میں بی بی زینب کے نام سے شربت تقسیم کرتا رہا۔ اور میں دل میں سوچتا رہا کہ اے بی بی، میں آپ کے بھائی کی مجلس میں شربت تقسیم کر رہا ہوں، دنیا کے طبیبوں نے مجھے جواب دے دیا ہے، کیا آپ نے بھی مجھے جواب دے دیا ہے؟ آپ کے در سے بھی میں بہت حساس ہے بیوی کے مسئلے کہ آپ کے در سے بھی میں خالی ہاتھ واپس چلا جاؤں بیوی؟ کہتے ایک مرتبہ ایک بیوی کی صدا آئی، تو نے میرے بھیا حسین کے نام سے مجھے بلایا، اے سید محمد اسماعیل اپنی آنکھوں کو کھول۔ نے کہا بی بی میں نابینا ہوں، میری آنکھیں کھلتی نہیں ہیں۔ کہ میں تجھے فاطمہ کی بیٹی بن کر کہتی ہوں اپنی آنکھوں کو کھول۔ یہ نام ہے زینب کبریٰ کا سر۔ کہتے میں نے آنکھوں کو کھولا، نور واپس آ گیا تھا، ہر طرف یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ کی صدائیں موجود تھی۔ میں کہوں گا کہ اے بی بی، آپ نے امر کیا، آپ کے عزادار کی آنکھیں واپس آ گئیں، آپ نے اپنی کن آنکھوں سے حسین کا سر نوکے نیزہ پر دیکھا ہوگا؟ ہاں، میں آہستہ آہستہ جوڑ رہا ہوں منزل مصائب تک، لیکن یہ تھوڑے سے معرفت کے واقعات تھے۔ شہزادی زینب کبریٰ کے نام پہ جہاں کوئی خدمت کرنے والا ہے اللہ اسے اجر عنایت فرمائیں گے۔ اور اے بی بی، میں البتہ ہم تھوڑا سا مصائب پر آ چکے ہیں، میں 2 اشعار بی بی کی شان میں پڑھوں گا، پھر بھی آپ مصائب کے ہوتے ہوئے نعرہ حیدری کہہ دیجیے گا، تاکہ بی بی کے بابا کے نام سے پھر بی بی کے مصائب کا آغاز کریں گے کہ بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب، کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی، کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی، گویا قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب، گویا قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب، نام لیا جب بھی تیرا ٹل گئی ہر ایک مشکل، نام لیا جب بھی تیرا، جتنے جتنے یہاں پر عزادار ہے، جو جو جس مشکل میں ہے، نام زینب کبریٰ کی صدقے میں ان کی حاجات پوری ہوں، نام لیا جب بھی تیرا ٹل گئی ہر ایک مشکل، یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب؟ مل کے کہہ رہے ہیں، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، بس اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ بی بی ہی جزا عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بی بی اتنی مظلوم ہیں، میں نے کیا نا، ہم 1400 برس بعد سنتے ہیں خالی مسئلے حسین کا سر تن سے جدا ہو رہا، زینب کا جگر تھا خدا کی قسم، 70 قدموں کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ، خدا آپ کو کربلا لے کر جائے، جب تلہ زینبیہ پر پہنچنا یاد کرنا اس بیوی نے کیسے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ حسین کا لاشا اس حد تک ذبح ہو کے پامال ہو چکا تھا کہ جب یہ بیوی پہنچی تو سوال کیا، انت اخی حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ آج خدا کے لیے رونے میں بخل نہ کرنا، آپ ہمیشہ گریہ فرماتے ہیں، لیکن آج فاطمہ کی بیٹی کا نام ہے، آج جب گریہ ہوگا نا تو حسین کربلا سے خاص فرش عذاب پر آگے دیکھیں گے کس کس کی آنکھ میں میری بہن زینب کے نام سے آنسو ہے، زینب شریکت الحسین۔
बीबी ने तो पूछा अंत अखिल हुसैन, लाशे से आवाज आई होगी ना, अंती उख्ती ज़ैनब, क्या तू ही मेरी बहन ज़ैनब है? आज सर पर चादर नहीं। किस किस मसाहिब पे कलेजा फट जाता। कूफे का बाजार है, तमाशाइयों का हुजूम है। मुझे शहजादा ओना मोहम्मद तक आना है उनकी खिदमत में, पहले माँ पर गिरिए का हक तो अदा हो जाए। कूफे का बाजार, तमाशाइयों का हुजूम। अब उसमें कोई शोर मचाने आया है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई आग फेंक रहा है, कुछ वैसे ही तमाशा देखने आया है। एक बूढ़ी औरत थी, अपने छोटे बच्चे को साथ लाई थी। उसे कुछ नहीं पता ये कौन है। उसके छोटे बच्चे का नाम हुसैन था। भीड़ थी ना बहुत, उसका बच्चा गुम हो गया। उसने ढूंढना शुरू किया, ऐना वलदी अल हुसैन, ऐना वलदी अल हुसैन, कहाँ है तू हुसैन, कहाँ है तू हुसैन? अब कोई ज़ैनब के सामने हुसैन का नाम ले। ज़ैनब ने देखा हुसैन का सर नौ के नेज़ा पर बुलंद। का तो हुसैन हुसैन कहती है ना, देख वो हुसैन का सर नौ के नेज़ा पर है। वो औरत समझ ही ना पाई। अब भी कहती, कैदन बीबी क्या बात करती हो, मेरा बच्चा हुसैन है, वो कहीं गुम हो गया है। ज़ैनब की विलायत देखिएगा, बीबी का इख्तियार। कद तू अपने घर जा, तेरा बच्चा तेरे घर पहुंच चुका। वो बुढ़िया औरत जाती है जिसकी औलाद की कोई तमन्ना है बीबी ज़ैनब के सदक़े में, उसकी वो तमन्ना पूरी हो। जब वो बुढ़िया घर पे पहुंची ना, तो देखा उसका बच्चा है, बहुत रो रहा है और कहता जाता है, हाय रे मेरा मौला हुसैन, हाय मौला हुसैन। उस बुढ़िया औरत ने अपने बच्चे को सीने से लगाया, कि तू रोता क्यों है? कहा, अम्मा तुझे पता है वो जो सर नौ के नेज़ा पर है वो फातिमा के बेटे हुसैन का सर। उसने गिरिया शुरू किया। जैसे ही उसने सुना ना, तो बुढ़िया तड़प गई। का क्या बात करता है, अगर वो हुसैन का सर है तो बाजारों में बेमकना चादर वो बीबी का। क्या हुसैन की बहन ज़ैनब दरबार में आ गई? अरे अब्बास कहाँ गया? ज़ैनब के नाम पर गिरिए का हक यही है। आज माँ मदीना से भी आई है, लेकिन ज़ैनब भी तो आती है ना, उनके साथ एक यतीमा भी होगी। वो यतीमा पूछती होगी कि ये बाबा के अज़ादार हैं, इन्हें कोई तमाचे तो नहीं मारने वाला? उस बच्चे ने इतना गिरिया किया, या हुसैन कहते हुए मर गया वो। अल्लाहु अकबर। छोटा बच्चा मर गया ना, तो अब उसे मारिफत हो चुकी थी बुढ़िया को। वो फौरन दौड़ी दौड़ी आई, बीबी के पास पहुंची, उस बीबी के जिसके हाथ गर्दन से बंधे हुए थे। लेकिन ज़ैनब की विलायत, अल्लाह रे सब्र ज़ैनब, करम ज़ैनब, ऐ बीबी हमारी हजारों जाने आपकी कदमों की खाक पर कुर्बान हो जाए। उस बीबी ने कहा कि मेरा बच्चा हुसैन आपके भाई हुसैन को रोते हुए मर गया है, लेकिन बीबी माँ अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकेगी। ऐ बीबी मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। उस वक्त भी क्या तारुफ इमामत है, मुहाफिज इमामत है, खुद भी दुआ कर सकती थी। कहा लेकिन जा तू आगे जा, तुझे एक कैदी नजर आएगा जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, जिसके पैरों में बेड़ियां हैं, जिसके गले में तोक है, जिसकी कमर में लंगर है। उससे जाकर कहना, वो दुआ करेगा तेरा हुसैन जिंदा हो जाएगा। वो बीबी पहुंची सैयद सज्जाद के पास, क्या मौला मेरे लिए दुआ फरमाइएगा। सज्जाद ने कांपते हाथों को बुलंद किया, क्या परवरदिगारा तुझे मेरे हुसैन का वास्ता, तुझके हुसैन को जिंदा करा। ज़ैनब जब तक जिंदा रही नहीं मालूम कैसे जिंदा रही। बीबी तो उसी वक्त शहीद हो गई थी जब हुसैन का लाशा पामाल हुआ था। बीबी तो दर हकीकत वो तो जिम्मेदारी थी कूफा और शाम की, उस खातिर बीबी जिंदा रही। और जानते हो जब मदीना पहुंची है उसके बाद कुछ कहत हुआ था। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार के साथ शाम गई। शाम में है ना बीबी का रोज़ा। जब शाम पहुंची थी ना, तो रिवायतों में मिलता है, आगा अब्बास अजीज़ी ने लिखा है, शाम में दरबार से पहले एक खास बाग था। उस बाग के पास एक दरख्त था जहां हुसैन का सर 3 दिन तक लटका रहा था। हुसैन की बहन जब वापस शाम पहुंची ना, उस दरख्त के पास बैठती थी और बैठकर कहती थी, ऐ मेरे भैया हुसैन, ज़ैनब मर क्यों ना गई, तेरा सर दरख्त पर लटका रहा। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार कहते हैं, और मोहम्मद से पहले बीबी की शहादत सुन लो बीबी की शहादत। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार कहते हैं, जब बीबी का वक्त आखिर आया था ना,
حسین پر ہر وقت گریہ فرماتی تھی. جب بالکل وقت آخر آیا تھا نا تو کہا کہ اے عبداللہ مجھے زیر آسمان لٹا دینا. چارپائی لگا دی گئی, شہزادی زینب زیر آسمان. کیا وہ صندوقچہ ایک رکھا ہے اسے لے آنا. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں صندوقچہ لے آیا, بی بی کے پاس رکھا ہوا تھا. بی بی نے صندوقچے کو کھولا اور ایک پیراہن اس سے نکالا. اس پیراہن کو بی بی نے سینے سے لگایا اور ماتم کرتی جاتی تھی. عبداللہ ابن جعفر تیار کہتے میں نے دیکھا وہ کون سا پیراہن ہے, میں نے دیکھا وہ حسین کا خوب والا کرتا وقت آخر زینب کے سینے سے لگا ہوا تھا. اور یا حسین کہتے ہوئے زینب نے جان بھیجی. یہی وہ پیراہن ہے جب مدینہ میں نانا کی قبر پہ پہنچی تھی تو کہا تھا نانا تم سوال کرو گے میں بہت دور سے آئی ہوں, آپ کے لیے کیا سوغات لائی ہوں. نانا حسین کا خون بھرا کرتا دوں یا علی اصغر کا جھولا. صدائے بلند ہے, وسیع انداز سے اپنے گریے کو جاری رکھنا تمہیں علی کی بیٹی کا صدقہ ہے. انشاءاللہ ہر ایک یہاں سے ہر ایک جس کا خالی ہاتھ ہے, خالی جولی, اور ہم میں سے ہر ایک کی جولی خالی ہے, وہ بی بی بھر کر یہاں سے واپس بھیجیں گی. جب اون و محمد کی قربانی کی منزل آئی تھی نا تب بھی بی بی آ کر سامان صدقہ بن کر آئے تھے نا, آ کر خاص کہا تھا اے بھیا زینب نے آج تک کسی چیز کا سوال نہیں کیا, ایک چیز مانگ رہی ہوں کہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو. جب مکہ سے آگے کاروان بڑھ گیا تھا نا تو عباس نے آ کے کہا تھا کہ مولا کاروان کچھ دیر کے لیے روک لیں. جب روکا گیا نا تو پیچھے دیکھا عبداللہ ابن جعفر تیار اپنے 2 بچوں کو لے کر آ رہے تھے. آ کر پہنچتے کہتے ہیں کہ اے مولا کیا مجھے اجازت ہے اپنی زوجہ سے بات کر لوں. کہ تمہاری زوجہ ہے زینب کبریٰ, تمہارا اختیار ہے. خیمہ لگا دیا گیا. عبداللہ پہنچے, ادب سے سلام کیا, بیوی نے جواب سلام دیا اور فوراً کہا اے عبداللہ اگر تم مجھے لینے آئے ہو نا تو بیوی پر واجب ہے شوہر کی اطاعت کرنا. میں واپس تو چلی جاؤں گی لیکن زینب کے بغیر, حسین کے بغیر زینب کا لاشا ہی یہاں سے جا سکتا ہے, زینب زندہ تو نہیں جا سکتی. کہ نہیں آپ میری زوجہ ضرور ہیں لیکن مجھے آپ کا مقام معلوم ہے, اس لیے کہ آپ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں, آپ علی کی بیٹی ہیں. میں آپ کو واپس لینے نہیں آیا, میں تو آپ کے نانا کی حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں. آپ کے نانا کا حکم ہے جب بھی سفر پر جاؤ تو صدقہ دے دیا. اور محمد ساتھ میں تھے کہ حسین پر سفر ہے, مشکل وقت آ جائے ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دیجئے گا, ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دیجئے گا. عاشور کا دن آیا اور محمد بار بار جاتے ہیں, کہتے ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دو. ماموں اور بھانجے کا عجیب رشتہ ہے, بہت محبت والا رشتہ ہوتا ہے ماموں اور بھانجے کا. اس میں بھانجا جو ہے نا وہ ماموں سے مانگتا ہے اور ماموں محبت سے دے دیتا ہے, لیکن یہ وہ بھانجے ہیں جو اپنے ماموں سے موت مانگ رہے تھے. ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دو. بس اد اصرار اجازت ملی, یہ دونوں شیر چلے. زینب کے لال رنگ کی فضاؤں پہ چھا گئے, ایک پل میں دشمنوں کے قدم لڑکھڑا گئے. ارے گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا کہ حیدر کے ساتھ جعفر تیار آ گئے. جعفر تیار کے پوتے ہیں, حیدر کرار کے نواسے ہیں. جنگ لڑتے لڑتے جب ایک بھائی فرات کے قریب پہنچ جاتا تو دوسرا کہتا خبردار اور قریب نہ جانا, ماں نے کہا تھا حسین کی سکینہ بیاسی ہے, حسین کا علی اصغر بیاسا ہے. جنگ لڑتے لڑتے زخمی ہوئے, زمین کربلا پر گرے. ایک طرف سے عباس بڑھے, ایک طرف سے حسین بڑھے. دونوں کی لاشوں کو لیا, خیمے میں لے آئے. جب بھی بنی ہاشم کا کوئی لاشا آتا تھا نا سب سے پہلے زینب کبریٰ آگے بڑھتی تھی. اب یہ 2 لاشیں آئے ہیں, زینب کہیں نظر نہیں. اے بی بی تیری وفا پر ہم قربان, زینب کہیں نظر نہیں آتی. حسین نے کہا کہ بہن زینب ذرا آ کر بچوں کو دیکھ تو لو. کہ بھیا جو صدقہ کر دیا وہ قربان ہو گیا. کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کچھ دیکھ لو. زینب آگے بڑھی, ابھی ایک بائی میں اون میں رمق باقی تھی, محمد کی شہادت ہو چکی تھی. اون سے کہا کہ تیری ماں یہاں سے قیدی بنا کر کوفہ اور شام لے جائی جائے گی, تیرا لاشا کربلا میں رہ جائے گا, لیکن تو فکر نہ کرنا, اسی کربلا میں تیرے ساتھ تیرا بھیا علی اکبر بھی ہوگا, یہیں پر تیرا بھائی قاسم بھی ہوگا, یہیں پر تیرا والا حسین بھی ہوگا. انہوں نے کہا کہ اماں آپ نے حکم دیا تھا نا جب بھی کوئی سوال کرتا ہے تو تم کون ہو, ہم یہ نہ کہتے تھے کہ حسین کے بھانجے ہیں, ہم کہتے تھے حسین کے غلام بن کر.
حسین کے غلام بن کر آئے ہیں. ایک ہاتھ ان کے لاشے میں رکھا, ایک ہاتھ محمد کے لاشے میں رکھا, پیشانی کربلا کی زمین پر رکھی کہ پروردگارا تیرا شکریہ, تو نے میری قربانی قبول فرما لی. اس کے بعد یا حسین کہا, یا عباس کہا, کبھی اپنے اون محمد کو یاد نہ کہا, یاد نہ کیا. کوفہ اور شام کے بازاروں میں حسین کے سر کو دیکھا یا حسین, عباس کو دیکھا یا عباس. جب شام کے زندان سے رہائی ملی, ایک ایک بی بی نے اپنے اپنے وارث کا سر گود میں لیا تھا نا. دو سر ایسے تھے جن کا گود میں لینے والا کوئی نہیں. دو سر رکھے ہوئے تھے. شام کی عورتوں نے کہا کیا ان کی ماں زندہ نہیں؟ ان کی ماں مر چکی ہے. زینب نے کہا میں ان کی دکھیاری ماں ہوں, اپنے بھائی کا ماتم کروں یا بچوں کا ماتم کروں. اب آخری جملہ. جب زینب قید نبھا کر مدینے پہنچی, اپنے گھر میں داخل ہوئی, عبداللہ ابن جعفر تیار نے کہا معظمہ شاید غلط فہمی ہو گئی, یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی کا گھر ہے. کہا اے عبداللہ کیا آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا؟ میں فاطمہ کی بیٹی زینب. آگے بڑھی اور محمد کے حجرے نظر آئے. زینب کا کلیجہ پھٹ گیا. کہا رے میرے شیروں, ماں تم سے شرمندہ, ماں کو معاف کر دینا, تمہارا ماتم نہ کر پائی. میں کیا کرتی, مجبور تھی. سکینہ کو زندان شام میں چھوڑا, حسین کو کربلا چھوڑا. حسین سيعلم الذين ظلموا قال محمد يا انقلبي ينقلبوا. مولا کے ظہور میں تعجیل دعا کے ساتھ مل کے سلام علیکہ یا ابا فضل. جیسے تلے زینبیہ سے سلام کیا تھا نا بی بی نے, اس سے سوچ کر سلام کر. سلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. میں توسل کرتا ہوں اس ایک جملے کو جو روایت میں آیا ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ جب بی بی زینب کے بازو کو رسول اللہ چوم رہے تھے نا اور روتے جاتے تھے, تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے سوال کیا تھا کہ بابا جو میری زینب پر روئے گا اسے آپ کیا جزا دیں گے؟ اور حضور نے جواب دیا تھا کہ جو تیری زینب پہ روئے گا اسے ویسی ہی جزا ملے گی جیسے وہ حسن اور حسین پر رو رہا, ایسے حسین پر رونے کی جزا. سب مل کے نام ہے حسین ابن علی. جب بیوی کا ذکر ہوا, ان کی خواہر کا ذکر, حسین سب کی جھولیاں بھریں گے انشاءاللہ پروردگار. بہت سی حاجتیں ہیں جو ہم زبان سے کسی کو نہیں کہہ سکتے, گھروں کے کچھ معاملات, کبھی کچھ اور باتیں, لیکن دلوں میں ان دلوں کی حاجات کو آپ جاننے والے. سب مل کے کہیں گے یا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کے نام حسین بنیا وجیہ عند اللہ اشفع. ایسے تھوڑا اور بہتر بی بی زینب کا دل راضی ہو جائے آپ سے. آجین عند اللہ اشفع
اولاد کے لیے صحت و سلامتی کے لیے، وسعت رزق کے لیے، آخری ظہور امام زمانیہ وجیہا